جب اللہ انسانوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے تو انسانوں پر مختلف قسم کے عذاب نازل کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت بار پانی کا عذاب یعنی سیلاب آیا ہے اور بہت سے ملکوں میں آتا رہتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں کے کون سے گناہوں کی وجہ سے سیلاب کا عذاب نازل کرتا ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں اپنے آج کے اس سوال کا جواب۔ اس کا جواب ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مل جاتا ہے۔ دنیا میں پانی کا سب سے بڑا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عذاب ان پر کیوں آیا؟ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ وہیں اللہ نے انسانوں پر ان کی خطاؤں کے مطابق نازل ہونے والے کچھ عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ انسان سبق سیکھ سکے اور توبہ کر سکے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر نازل ہونے والے عذاب کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر زمین پر بھیجا۔ نوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رنجیدہ رہنے کے ہیں۔ حضرت نوح کا اصل نام عبد الشکور ہے۔ نوح آپ کا لقب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1300 سال بعد دنیا پر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا لقب بنی راسب تھا اور یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ ان لوگوں میں شراب نوشی اور بے حیائی سر فہرست تھی۔ وہ اللہ کی تمام باتوں اور احکام کی نافرمانی کرتے تھے، مگر اللہ نے ان پر رحم کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کی اصلاح کر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایات کی تعلیم دی، اللہ کے احسانات بتائے کہ شاید وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، مگر وہ نہ مانے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم پر اللہ کے عذاب اور سزا سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کی، مگر 900 سال کی ہدایت کے بعد صرف 80 لوگ ہی راہ ہدایت پر آئے۔ باقی سب نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تم ہم سے کیسے بہتر ہو سکتے ہو، تم بھی تو ہماری طرح جسم کا ایک لوتھڑا ہو۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی اس قوم سے بدلہ لے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے اور اس پر سوار ہونے کو کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک کشتی بنائی اور پھر اللہ کے حکم پر اس میں تمام جانوروں، پرندوں اور حشرات کا ایک ایک جوڑا جمع کیا اور خود بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ تب اللہ نے قوم نوح علیہ السلام پر مسلسل بارشیں برسائیں اور پانی کا ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا جس میں پوری دنیا غرق ہو گئی، بس صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس میں موجود جاندار اور چیزیں بچی۔ اللہ نے اس قوم پر اس کے اعمال اور اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ آج ہمارے ملک میں ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سیلاب کیوں آیا؟ ہماری اتنی تباہی کیوں ہوئی؟ ہمارے اتنے لوگ کیوں مرے؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج ٹک ٹاک اور فیس بک کی وجہ سے بے حیائی اتنی عام پھیل چکی ہے، ہر طرف ناچ گانا اور لڑکیوں کا ڈانس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے سیاستدان بس آپسی لڑائی میں سب کچھ بھول چکے ہیں۔ ہمارے تاجر اس دکھ کی گھڑی میں لوگوں کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے منافع کمانے کے چکر میں چیزوں کے ریٹ اور زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ دوستو، آؤ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کی نافرمانیوں سے شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم پر اپنی رحم نازل کر۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، ہم نے تیرے احکامات کی نافرمانی کی، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اسی کے راستے پر چل پڑے۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہماری رہنمائی فرما۔
یا اللہ ہمارے اوپر یہ جو سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے اس کو ختم فرما، یا اللہ ان لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان لوگوں پر اپنا رحم کر۔ اے اللہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، غم، تکلیفیں دور فرما۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین لکھ کر اس کو آگے شیئر کرتے جائیں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔